بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو سبق ہم پڑھیں گے وہ ہے دعا کی اہمیت و فضیلت۔ سب سے پہلے دعا کا معنی و مفہوم پڑھتے ہیں کہ دعا کسے کہتے ہیں۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی معنی ہے پکارنا یا بلانا۔ پکارنا یا بلانا۔ دعا کی تعریف کیا ہے کہ اپنی ہر حاجت اور ضرورت کے لیے اپنے رب کو پکارنا دعا کہلاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا۔ قادر مطلق کیا ہے؟ ایسی ذات جو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہو، یعنی پوری قدرت رکھتا ہو، جس کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہ ہو، اس لیے ان کو قادر مطلق کہتے ہیں۔ تو اپنی ہر حاجت، اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کو پکارنا، اپنے رب کو بلانا دعا کہلاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ مومن میں ارشاد ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ دعا کی اہمیت و فضیلت ہے کہ دعا جو ہے یہ اس کی اہمیت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قادر مطلق ہے، خالق و مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر کوئی اس کا محتاج ہے، یعنی ہر کسی کو ان کی ضرورت ہے۔ ہر مشکل میں ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اسی سے مدد طلب کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا جو ہے، دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ دعا بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی قابل عزت چیز نہیں ہے۔ دعا سے بڑھ کر کوئی قابل عزت چیز نہیں ہے، دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ بندوں سے پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اور نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جب کوئی مجھے پکارے تو میں اس پکارنے والے کی دعا جو ہے وہ قبول فرماتا ہوں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا حاصل ہے، یہ رزلٹ ہوتی ہے عبادت کا۔ عاجزی و انکساری ہے۔ عاجزی و انکساری سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اور یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاجت روا ہے، وہی کارساز ہے۔ حقیقی کارساز ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پھر انسان عاجزی کرے اور انکساری سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو وہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تکبر کی علامت۔ دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے، یعنی اللہ سے دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ یہ غرور و گھمنڈ جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو غرور و تکبر جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز بندے کی پسند ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا، اور جو تکبر میں، غرور میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑے گا یا منہ موڑتے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو اللہ کی جو عبادت سے منہ موڑتے ہیں یا جو دعا نہیں کرتے ہیں، وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور ناخوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو ان سے دعا کرتے ہیں۔ تو بندہ جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگے۔ حدیث مبارکہ میں دعا کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادت، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا طریقہ۔ حدیث مبارکہ میں دعا کی بہت اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ جب بندہ عبادت کرے، نماز پڑھے اور اٹھ کر چلا جائے تو اور وہ دعا نہ کرے تو عبادت کا مغز ہی حاصل نہیں کیا انہوں نے، عبادت کا نتیجہ اس نے حاصل نہیں کیا۔ عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے میرے مولا، تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں تیری عبادت کروں، میں نے نماز پڑھی، یا میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، یا میں نے عبادت کی، اس کا ذکر کرے جو عبادت آپ نے کی، پھر عرض کرے کہ اے میرے مولا، تو مہربان ہے، تو اسے قبول فرما دے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا نچوڑ ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اکثر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہے ان کا رخ اپنے چہرے کی جانب ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کا جو ہتھیلیوں کا جو رخ ہے وہ اپنے چہرے کی جانب ہوا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے، اس کے بعد پھر آخر میں اپنی خواہش کا اظہار فرماتے تھے، اپنی درخواست پیش کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کا طریقہ رہا ہے۔ دعا کا بدلہ جو ہے حکمت الہی کے تحت اگر دعا قبول نہ ہو تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پھر اس کا بہترین اجر، بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعائیں، جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ شکوہ کرتا ہے، تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ نے حدیث بیان کی ہے کہ اللہ اس بندے کو جس نے دنیا میں بہت سی دعائیں کی ہو مگر قبول نہ ہوئی ہو، ان کا پل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ جو ہے وہ پھر عطا فرمائے گا، اس کا پل جو ہے وہ پھر آخرت میں عطا فرمائے گا۔ بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ جب وہ آخرت میں اپنی اس دعا کا بدلہ جو ہے وہ پائے گا تو وہ خوش ہوگا، تو پھر وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی اور ابھی قبول ہوئی ہوتی۔ جب ان کو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگا، تو وہ پھر کہے گا کہ دنیا میں کوئی قبول نہ ہوئی ہوتی، اب قبول ہو۔ دعا کی قبولیت کے مواقع، کون کون سے موقع ایسے ہیں جہاں پر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت، روزہ افطار کے وقت، لیلۃ القدر، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد،
اذان کے دوران جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت دعا کرے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش کے وقت جب رحمت برس رہی ہوتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدے کی حالت میں، حالت سجدہ میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور زمزم پیتے وقت جو دعا آپ کریں تو وہ قبول ہوتی ہے۔ دعا کے آداب ہیں: دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیا جائے، اور پھر اول و آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے۔ درود شریف سے دعا میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور دعا جو ہے وہ قبولیت کے اور بھی زیادہ قریب ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے، اور اس میں سے کچھ بھی آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتا جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ دعا جو ہے یہ انتہائی عاجزی سے مانگی جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا کھانا پینا بھی حلال ہو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر حاجت اور ضرورت کے لیے اپنے رب کو پکارے۔